بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دیکھو آپ کے اس عظیم مدرسے کا عظیم اجلاس ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو چکا ہے، جو چل رہا ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو خود جانتے ہیں کہ آپ کے اس اتنے عظیم اور بڑے گاؤں میں ماشاءاللہ دینی مدرسے خوب چل رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس پوری بستی پر کہ قرآن کریم کی خدمت یہ گاؤں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ان تمام مدرسوں کا پورا بجٹ بھی گاؤں ہی تیار کر دیتا ہے۔ یہی بات ہمیں تحقیق کے ساتھ میں معلوم ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ 4-4 5-5 مدرسے چلیں، 5-5 4-4 جگہ قرآن کریم کو حفظ کرانے کی کلاسیں لگی ہوئی ہوں، قرآن کریم کا بچوں کو حافظ بنایا جاتا ہو، اور جو اس پر مال و دولت خرچ ہوتا ہے وہ کہیں باہر سے نہ مانگا جاتا ہو، اور وہ سارا خرچہ گاؤں کے اندر سے ہی پورا کر دیا جاتا ہو، اس بستی پر تو اللہ کی رحمت ہی برسے گی۔ میرے بھائیوں، اس بستی پر اللہ کی رحمت ہی برسے گی، تو یقیناً آپ کا یہ گاؤں، آپ کی یہ بستی رحمت کا مرکز ہے، رحمت کا محور ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی یاد رہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا علم بارش کی طرح برستا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا کے جس کونے پر پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے دین کے علم کو جس بستی کے اندر پروان چڑھایا جاتا ہے، تو ہم تمام مسلمان، قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، مسلمانوں کا سب سے بڑا گویا مخالف وہ شیطان مردود ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور اس شیطان کو مخالفت کرنے میں جو مزہ آتا ہے، تو سب سے زیادہ مزہ اس کو مسلمانوں کو پریشان کرنے کی حالت میں، ایمان والوں کو پریشان کرنے کی حالت میں جو اس کو مزہ آتا ہے، جو اس کی خوشی پوری ہوتی ہے، جو اپنے ہتھ کنڈے ڈال کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہ اپنے گویا جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ان مقامات پر، ان جگہوں پر اپنی کوشش کو زیادہ آزماتا ہے جہاں اللہ کے قرآن کا علم سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے قرآن کریم کے ماہرین، حافظین، مفسرین، محدثین پیدا کیے جاتے ہیں، قرآن کریم کے سمجھنے والے بن جائیں، ان کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، یہ تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ کی اس بستی میں اور بھی اداروں میں، اور اس ادارے میں بھی ماشاءاللہ قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں، تو پھر بھلا شیطان کوشش کیوں نہ کرے گا، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا، وہ کرتا رہے گا، مگر ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہمیں یہ اعلان کرنا ہے کہ شیطان انسانوں کا پہلے دن سے ہی دشمن ہے، آج نیا بنا ہو ایسا نہیں، پہلے دن سے ہی جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی دن سے دشمن وہ بن گیا، تو وہ تو پہلا دشمن ہے اور رہے گا، اور اس نے اب دشمنی کرنے کے لیے سب سے بڑے 2 پلیٹ فارم طے کر لیے ہیں۔ پہلا پلیٹ فارم تو یہ ہے کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کا
پورے طور پر نافرمان ہو چکا ہوں، ایسے ہی میں انسانوں کے افراد کو پورے طریقے سے اپنے دام میں، اپنے جال میں پھنساؤں اور میں ان کو ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے محروم کر دوں، یا جو محروم ہیں ان کو اسلام میں داخل نہ ہونے دوں۔ ایک پلان تو اس کا یہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس پلان میں کامیاب ہو گیا تو جو بھی میری بات کو مان لے گا، جو میرے چکر میں آ جائے گا، دنیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والا ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، امریکہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، میرے بھائیو، اللہ کا قانون ایسے ہے کہ وہ شیطان تو اچھلے گا، کودے گا، اتنا خوش ہو جائے گا۔ اس نے، میں نے بتایا، دو مقصد بڑے بڑے بنا رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہیں، بڑے بڑے۔ تو ایک تو بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ایک چابی متعین کر دی ہے، یعنی اسلام میں داخل ہو جانا، یعنی مسلمان بن کے رہنا، یعنی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا، تو اس کا پہلا پلان تو بس یہی ہے کہ انسانوں کو یا تو اس میں داخل ہی نہ ہونے دے، اور اگر کوئی داخل ہو گیا ہو یا پہلے سے داخل ہو، ماں کے پیٹ سے ہی ایسے پیدا ہوا کہ داخل ہو، تو کوشش اس کی اندر ہی اندر یہ رہتی ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے، اسلام کی لائن سے، ایمان کی لائن سے، اور گویا اللہ تعالیٰ کا کے دین کو ماننے کی لائن سے، اس لائن سے ہٹائے۔ آسان لفظوں میں جو سمجھ لو، اس کا پہلا پلان پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انسانوں کو ایمان سے دور کر دے، ایمان کو چھین لے۔ اور اگر کوئی ایمان میں اب تک داخل نہ ہو سکا ہے، کسی اور مذہب میں ہے، اتنا خوش رہے، اتنا خوش رہے، اسی میں اتنا مگن رہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بھیجا اس لیے ہے کہ تو اسلام کو قبول کرے گا، یہ آرڈر ہے رب عظیم کا، وہ دماغوں میں اس خیال کو بھی آنے نہیں دیتا۔ اتنے پروجیکٹ، اتنے پلان، اتنی ڈیوٹیاں، اتنے فائدے، اتنی کشش دنیا کی دماغوں میں بھر کے رکھتا ہے کہ ان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ وہ خوش ہے، کامیاب، ان کی طرف سے خوش ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی انجیکشن تیار نہیں کرتا، بے فکر ہو کے بیٹھ گیا، نہیں کرتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا پلان یہ ہے، مسلمانوں کی نسل کو، مسلمانوں کی ذریت کو، مسلمانوں کی اولاد کو اسلام اور ایمان کے علم سے دور رکھوں، یہ ہے دوسرا مقصد۔ قرآن کریم کا علم ہو، حدیثوں کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، لیکن جس پر یہ مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ اسلام کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، اس علم سے دور رکھوں، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ میری کامیابی کا دوسرا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ پہلے پروجیکٹ میں کامیاب ہو گیا، اسلام سے ہی لوگوں کو میں نے دور کر دیا، ایمان سے ہی دور کر دیا، تو وہ بھی جانتا ہے، یقین کر لو 100% وہ بھی جانتا ہے کہ اس انسان کے پاس میں دولت کے خزانے زمین اور آسمان کو بھر کر کے بھی ہوں، اس کو بھی معلوم ہے شیطان کو کہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جہنم ہی میں رہے گا، دنیا کی ساری طاقت اس کے قدموں کو چومتی رہے، دنیا کی تمام مسلح افواج اس کو سجدے کرتی رہیں، دنیا کے تمام خزانے سونے چاندی کی شکلوں میں اس کے سامنے جھولتے رہیں، مگر شیطان جانتا ہے اس بات کو
کہ جس کے پاس میں دنیا کے اس پردے پر جس نے اپنے آپ کو اسلام کی لڑائی میں داخل نہیں کیا ہے اور وہ ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ شیطان جانتا ہے اس بات کو، بڑا بے فکر ہے۔ اب ان پر کوشش تو یہ رہے گی میرے بھائیوں، آپ کہیں گے ایسا ہے کیوں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے، دنیا کے تمام انسان، امریکہ کے، چائنا کے، ہندوستان کے، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس انسان کو پیدا کرنے والی شکتی، اس انسان کو پیدا کرنے والی طاقت، اس انسان کو بنانے والی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کے تمام انسان جانتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہوں وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہوں وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہوں وہ بھی جانتے ہیں، عیسائی بھائی ہوں، یہودی بھائی ہوں، ساری دنیا کے انسان ان 3-4 باتوں کو سب جانتے ہیں۔ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آپ ہم اس کو بھگوان کہیں، سپر پاور کہیں، گاڈ کہیں، اور بالکل فائنل طاقت کہیں یا خدا کہیں، ایک ہی طاقت ہے۔ تو زمینوں کو کس نے بنایا؟ اسی سپر پاور نے، ایک نے۔ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اسی ایک ذات نے۔ بارشوں کو کون برساتا ہے؟ وہی ایک ذات۔ زمین سے اینکھ کو کون نکالتا ہے؟ وہی ایک ذات۔ میاں بیوی، آگے تو تم مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہوگے، میاں بیوی مل گئے، آپ نے سوچا بچہ بھی ہو جائے گا 9 مہینے کے بعد، مگر سب کو یقین ہے جب تک اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ ارے بھائیو، یقین ہے نہ ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں، دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والی ہے، سب کو یہ یقین ہے کہ بچہ پیدا کرنے پر ماں باپ قادر نہیں ہے۔ بچہ جبھی پیدا ہوتا ہے جب بھگوان چاہتا ہے، بچہ جبھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے، جب رب العالمین چاہتا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں جبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کو ساری دنیا کے انسان جانتے ہیں۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک جگہ سے پیش کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، دنیا کے پردے پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان بھائی ہوں یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، ان کو بھی اللہ نے دل دیا ہے، ان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ بھی دنیا ہی پر تو رہتے ہیں، ہم بھی دنیا ہی میں تو رہتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا، اور گویا بارشوں کو کس نے برسایا، ہواؤں کو کس نے چلایا، پہاڑوں کو کس نے بسایا، اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ کے اندر بہت لمبا چیپٹر ہے، آگ کو کس نے بنایا، پانی کو کس نے بنایا، اور انسان کو کون پیدا کرتا ہے۔ وہاں تو قرآن نے اور بھی کھول کے بتایا کہ تم اتنا ہی تو کر سکو ہو، بس کیا قرآن کے لفظوں میں کہ تم نطفے ہی کو تو ڈال سکو ہو، بس پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسا ہی تو ہے، سورہ واقعہ کے اندر ہے یہ مضمون۔ اب سنو اگلی بات، جب رب کریم، خالق، مالک، میرا بھی مالک، آپ کا بھی مالک، دنیا کے اربوں خربوں نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کا مالک، جب وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اپنے غلاموں کو، اپنی مخلوق کو، اپنی مالیت کو، اپنی پراپرٹی کو، جو قانون وہ بنائے گا وہی تو فالو کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہم کسی چیز کے مالک ہیں تو ہم اپنے ماتحتوں کو، ہم اپنے پروجیکٹ کو، اپنی مالیت کو ایسے ہی استعمال کرنے کے حقدار ہیں جیسے ہم چاہیں گے، جب وہ ہماری ہے۔
تو انسان سارے اللہ کی پیداوار ہے، انسان سارے اللہ کی مخلوق ہے، تو انسانوں کو فالو کرنا پڑے گا وہ قانون جو اللہ نے بنایا، اور وہ قانون دیکھو میرے بھائیوں، ساری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے تحقیق کرنے کی کہ وہ قانون دنیا کے اس پردے پر اب بس اسلام، اسلام، اونلی اسلام بس۔ تو اب یہی ایک دین ہے، تو اب اس قانون کو مانیں گے تو خالق مالک کے قانون کو مان رہے ہیں ہم، اور اس نے طے کیا میرے بھیجے ہوئے قانون کو مانو گے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا، میرے بھیجے ہوئے قانون کو نہ مانو گے، اس کو پیچھے چھوڑ دو گے، اپنے کسی اور قانون کو مانو گے تو تمہارے پاس میں دنیا کا خزانہ ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، دولت ہو، فوج ہو، کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ پھر میں تمہارے لیے فیصلہ وہ کروں گا جو میرا فیصلہ سزا دینے کا ہے، اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور روک نہیں سکتا اس کے اوپر بھی تمام دنیا کے انسان متفق ہیں۔ دیکھو کہانی عجیب و غریب، قرآن کریم کہتا ہے اگر کسی کو ہماری بات پہ یقین نہ ہو تو جب ہم سزا دینے سے پہلا والا جو اپنا گیٹ کھولتے ہیں، پہلا اسٹیج یعنی موت بھیجتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی فوج اس موت کو روک کر کیوں نہیں دکھاتی ہے جو ہمارے انجیکشن کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اس آیت میں یہی بات ہے کہ اگر تم ہمارے ان پہلی باتوں کو جو ہم نے ابھی سمجھایا ہے ان کو سچا نہیں مانتے ہو تو ہمارا یہ پہلا والا سبق ہے، اور ہمارے اس پہلے سبق کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ پہلا سبق ہم جب چاہتے ہیں موت جب بھیج دیتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ آج تک کیا ہے نہ کوئی کرے گا کہ صاحب اللہ کے قانون سے میں ٹکرا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو موت بھیجنا چاہے گا، میں اللہ کے قانون کو روک دوں گا۔ دنیا میں کوئی تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، امریکہ تک چلے جاؤ، چائنا تک چلے جاؤ، ایک بندہ بھی ایسا دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو میں اللہ کے اس فیصلے کو روک سکتا ہوں یا روکا ہے یا روک لوں گا۔ کوئی نہیں پیدا ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، قرآن میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم یہی نہیں روک سکتے تو اگلے مرحلے کو کیسے روک لیں گے؟ اب وہ جو کہتا ہے جو اس لائن پہ آئے گا اس کو دیں گے جنت، اس لائن پہ نہیں آئے گا دوسری کسی بھی لائن پہ جائے گا، کسی بھی لائن میں، کسی بھی گیٹ میں گھسے گا، اس میں نہیں جائے گا، اس میں نہیں جائے گا، نہیں دیں گے جنت۔ کیا دو گے جی؟ وہی دیں گے نمبر 2 جہنم۔ کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک بات سمجھاتا ہوں نہ روکنے والی بات، قرآن کریم کے اندر 3 جگہوں پر ہے یہ مضمون۔ تیسرے پارے میں فرمایا آخری آیت تیسرے پارے میں، والذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ دیکھو میں نے بتایا، خوب سمجھ لو اور سمجھاؤ دنیا کے انسانوں کو، جو انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، تمام انسانوں کا،
مسلمانوں کا بھی، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، بڑوں کا بھی، عیسائی بھائیوں کا بھی، ہندو بھائیوں کا بھی، اور دنیا کے تمام انسانوں کا جو خالق ہے، وہ خالق کہتا ہے جب تمہارا خالق میں ہوں تو تم میری نہ مانو گے اور کسی کی کیوں مانو گے؟ ارے ہو تو میرے، پیدا تو میں نے کیا، میرا ہی آرڈر ماننا پڑے گا۔ اور اللہ نے یہ بات حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا اسی دن وہ سبق بھی دے دیا، یہ لے جاؤ، لو پگڑی باندھے دیتا ہوں تمہارے سر پہ، اس کو لے کے جاؤ۔ دیکھو کیسے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا جاؤ جاؤ نیچے جاؤ، تمہاری نسل، تمہاری ذریت میرے آرڈر سے نیچے بنے گی، اب کارخانے فیکٹری نیچے کھلیں گے، اب انسان وہاں پیدا ہوں گے اب۔ اور سن لو تمام لوگوں کے لیے، آدم اور حوا سے کہہ رہے ہیں رب عظیم کہ اپنی اولاد کو سمجھا دینا، ایک کو بھی مت چھوڑنا بغیر سمجھائے کہ وہ فالو، ان کو اس آرڈر کو کرنا ہے، اس قانون کو کرنا ہے، اس بک کو کرنا ہے، اس کتاب کو کرنا ہے جو میں بھیجوں گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے جو ہدایت، قانون، وحی آئے گی اس کا اتباع کرنا ہے، اس کا اتباع کرو گے تو گوری سی بہو آ جائے گی۔ مزیدار تو بات نہ ہوئی؟ نہیں، فرمایا میری ہدایت کا اتباع کرو گے تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت تمہیں آخرت والی زندگی میں بالکل نہیں ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو نہ مانیں گے، اللہ آگے کہہ دیا ہماری آیتوں کو، پتہ چلا ہدایہ سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ ہدایہ، میں ہدایت بھیجوں گا، کیا ہدایت بھیجوں گا؟ پانی کا ڈبہ نہیں، قرآن کریم کی شکل میں، توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں اپنی کتابیں بھیجوں گا، اپنا قانون بھیجوں گا، اپنے نبیوں کی زبان کی شکل میں، ان کی زبان کی شکل میں حدیثیں بھیجوں گا۔ میں بھیجوں گا وہ ماننے ہیں، جو مانیں گے ان کے لیے خیر، جو نہ مانیں گے تو دیکھو اعلان، میں نہیں کہہ رہا پھر پریشانی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، نہ ماننے والوں کو اسی دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے حکم، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کو جنت نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی، کسی قیمت پر نہیں ملے گی، جہنم ہی ملے گی بس، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجنے کا آرڈر دیا ہے کہ میں بھیجا کروں گا، تو میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو، بڑھے مائیں بھی بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ نے کتاب جلدی سے آنے والی ہے تو میرے بھائیوں نہیں بھیجیں گے، پروگرام کینسل ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، فائنل ہو چکا ہے، جو آخری کتاب بھیجنی تھی رب عظیم کو بھیج دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد میں بھیج کر اللہ نے کہہ دیا یہ گیٹ بند، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے آخری رسول بنا دیے، اور رسول بنانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسولوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کسی طاقتور سے، بادشاہ سے، وزیر اعظم سے، عام پبلک کے لوگوں سے، بہت بڑے مولانا صاحب سے، بہت بڑے مفتی صاحب سے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسولوں کا انتخاب اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا نبی بنا کر تو فائنل کر دیا، اب کوئی دوسرا رسول بھیجیں گے بھی نہیں، بھیجیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت بھیجا کروں گا، قانون بھیجوں گا، آیتیں بھیجوں گا، ان کو مانو گے؟ تو فرمایا ہاں، بھیج تو دی قرآن کریم، بھیج تو دی حدیث محمد،
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس میں بتا دیا کہ جو نبی ہمارا کہے وہ بھی وحی، جو قرآن ہمارا کہتا ہے وہ بھی وحی. اب قیامت تک کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت آنے کا آرڈر تھا وہ ان دو کتابوں میں منحصر ہے بس. اب دنیا کے پردے پر اللہ کی مرضی کو، اللہ کے منشا کو، اللہ کی چاہت کو بتانے والی، قبول ہونے والی اللہ کے دربار میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے، بس یہی ہے قرآن اور حدیث. میرے بھائی خوب سمجھ لو، تو قرآن اور حدیث تو ماننا ہی ماننا ہے، اس کو تو بغیر مانے قبول نہ کیا تو کا مطلب سمجھ لو لائن ہی بدل جائے گی، لائن ہی بدل جائے گی، اور اس لائن میں چلے جائیں گے کہ اس لائن میں جانے کے بعد میں اگر اسلام اور ایمان چھوٹ گیا یا اس میں ہم داخل نہ ہو سکے، تھے بھی نہیں، نہ ہو سکے اور یوں ہی چلے گئے، تو سنو 3 جگہ پر ہے وہ آئے، 3 پارے میں، 6 پارے میں، 24ویں پارے میں، تو 4 جگہ پر ہے 17ویں پارے میں، 14ویں پارے میں بھی آیت یہ ان الذین کفروا، یعنی یہ مضمون ہے 4 جگہوں پر، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ تمام انسان خوب غور سے سنیں جنہوں نے ہماری اس گائیڈ بک کو، اس قرآن کریم کو اپنے لیے گائیڈ بک نہیں بنایا، اپنی مذہبی کتاب نہیں مانا، جنہوں نے اسلام کو اپنا دین نہیں بنایا، قبول نہیں کیا، کسی بھی دوسرے دین میں شامل رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، دنیا میں غریب بن کے رہے ہوں تب، مالدار بن کر رہے ہوں تب، عام آدمی کی شکل میں رہے ہوں تب، بڑے بڑے عہدوں کو لے چکے ہوں تب، شکل کچھ بھی ہو، بالکل ایک نمبر بھی بدلا ہوا نہیں ہے. تو فرماتے پھر معلوم ہے کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جس نے اس کو قبول نہیں کیا تو دیکھو بنانے والا چونکہ انسانوں کو اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے میرا ہی قانون ہے، سنو، اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اسلام کو قبول نہیں کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو سن لو پھر اگلی فرمایا پھر ان مرنے والے لوگوں میں سے کسی کی جانب سے بھی زمین کو بھر کر آسمان تک اگر سونے سے بھر کر کے دے گا، کس سے بھر کے؟ سونے سے. کسی کے باپ میں تو طاقت ہے ہی نہیں جو دے سکے، لیکن اگر دے تو قرآن کا فیصلہ ہے. تو فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم، تو ہرگز بھی قبول نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کیا؟ ملء الارض ذهبا، ذهب کے معنی سونا، سونے سے زمین کے اس پورے علاقے کو بھر کر بھی دے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. تو یہ جو قانون ہے قرآن میں، اس قانون کو شیطان مردود بھی جانتا ہے. وہ یوں جانتا ہے جو اس لائن میں نہیں آیا تو وہ تو اس کے پکے بولا، اس کے شیطان کے پکے بولا، وہ سمجھ رہا ہے پھر تو وہ میرے ساتھ جائے گا جہنم میں، کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے. لیکن دوسرا پروجیکٹ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ان کو کمزور کرنے کی شکل کہ ان کے کم سے کم درجے تو گھٹائیں. تو درجے گھٹانے کے لیے علم دین سے دور رکھنا ہے. کس سے دور رکھنا ہے؟ علم دین سے. اور یہی 2 پروجیکٹ ہیں جنت کے درجوں کو دینے کے لیے قرآن کریم کے الفاظ میں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنیادیں جنت کے درجات کو بلند کرنے کی سب سے بڑی یہ 2 ہیں. الذین آمنوا، یعنی ایک تو ایمان کا درجہ، اور ایک الذین اوتوا العلم، ایک علم دین کا درجہ.
تو جس کے پاس میں یہ دونوں درجے جتنے قوی مضبوط زیادہ ہوں گے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں کہنا یہ ہے، خوب دل میں بٹھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، کرم فضل و کرم احسان اس کا خوب ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بستی میں گویا پیدا فرما دیا ہے جہاں علم دین کی خدمت ہوتی ہے۔ اس علم دین کی خدمت کرنے کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کبھی نہیں بھولنا ہے، اپنی اولاد کو اپنی نسل کو خوب پڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرے بس، روبینا نام بتا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے قبول فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم دین کا خادم بنا دے، ہمیں علم دین کے لیے غلام بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اس بستی پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس میں 4 5 درسگاہیں قرآن کریم کے حفظ کرنے کی قائم ہیں۔ اے اللہ اس بستی پہ اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس بستی والوں کے دلوں میں سب کے لیے پیار اور محبت کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ محبت کا جذبہ پیدا فرما، اتحاد کا جذبہ پیدا فرما، خلوص کا جذبہ پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، دشمنی کو ختم فرما۔ اے اللہ آپ تو ہر بات پر قادر مطلق ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اے رب عظیم آپ قادر مطلق ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما، عداوتوں کو ختم فرما، دشمنی کے بیج کو ختم فرما، محبت کا جذبہ پیدا فرما، خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا فرما، کیونکہ تیرا حکم بھی تو یہی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اے اللہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے اصلاح والا خیر والا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس بستی میں جتنے بھی مدارس ہیں سب کی حفاظت فرما، سب میں خوب ترقی عطا فرما، جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کی حفاظت فرما، جتنے بھی مساجد ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے پردے پر جہاں پر بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مقابر ہیں، اے اللہ خانقاہیں علم دین کی خدمت کرنے کی جو بھی ان کو نسبت حاصل ہے ان تمام جگہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مخدوم استاد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی ایک شاگردہ ہیں روبینہ خاتون، اے اللہ ان کو بڑی خطرناک سی بیماری ہو رہی ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت تامہ نصیب فرما، خیر کا فیصلہ فرما، شفا کا فیصلہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو اس مدرسے کے سرپرست بھی ہیں اور اللہ اور ہمارے مفتی عبدالہادی کے والد محترم ہیں ان کو بھی صحت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ صحت کاملہ عطا فرما، ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو اپنی طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرما، اس لیے کہ والدین کے اپنی سبھی اولاد پر بڑے احسانات ہوتے ہیں، پڑھایا ہے تب بھی احسان ہے، نہیں پڑھایا ہے تب بھی احسان ہے، اور اولاد پر واجب اور ضروری ہے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما، ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، وہ دنیا میں ہیں تو بھی اور تیرے دربار میں جا چکے ہیں تو بھی، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔